بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلو شروع کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے چند باتیں آپ ملحوظ رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب انگلش سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ان تین چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یعنی تین باتیں آپ کے لیے اہم ہیں جس پر آپ عمل کر کے انگلش سیکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پڑھنا ہے، انگلش پڑھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو انگلش سننا ہے، انگریزوں سے گوروں سے سننا ہے۔ اس لیے بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ سن کے سیکھتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ سننا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو پڑھا اور سنا اس کی پریکٹس کریں۔ تو یہ تین چیزیں ہوگی تو آپ سیکھ جائیں گے۔ اگر ان چیزوں میں کوتاہی کرو گے تو پھر آپ کے لیے سیکھنا مشکل ہو جائے گا۔ کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، لیکن اس کو طریقے سے حاصل کیا جائے۔ تو انگلش حاصل کرنے کی یہی تین طریقے ہیں: سننا ہے اور پڑھنا ہے اور پریکٹس کرنا ہے۔ تو لہٰذا شروع کرتے ہیں۔ اوپر عنوان دیا ہوا ہے، مضمون دیا ہوا ہے ہیلو۔ ہیلو کسی کو متوجہ کرنے کے لیے بولتے ہیں۔ اس تصویر میں آپ کو دو بندے نظر آ رہے ہیں، ایک لڑکی اور ایک لڑکا ہے۔ یہاں لڑکی جو ہے وہ لڑکے سے انٹرویو کرا رہی ہے۔ جب آپ کسی سے ملتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں سے آئے۔ تو ان باتوں کو آپ انگلش میں کیسے بولیں گے، تو چلو سیکھتے ہیں، اور ساتھ میں ہم اس کو خود بھی بولیں گے اور ساتھ میں اس کی جو ہے نا گوروں کی تلفظ بھی ساتھ سنوائیں گے کہ وہ کس طرح ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں جب ملاقات کرتے ہیں۔ تو اس میں شروع میں جو اے ہے اس سے مراد یہ لڑکی ہے۔ یہ لڑکی انٹرویو لے رہی ہے اس لڑکے سے، اور بی سے مراد لڑکا ہے۔ تو اس میں یہ لڑکی لڑکے سے پوچھ رہی ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں سے ہیں۔ تو یہ آپ کو صرف سکھانے کے لیے یہ لکھا ہے، باقی آپ اپنا نام بتائیں گے۔ یہ نہیں کہ یہاں سے رٹ کے آپ سے کوئی پوچھے کہ واٹس یور نیم، آپ کا نام کیا، اور آپ کہیں کہ ریان، جبکہ ریان تو اس لڑکے کا نام ہے، اور آپ کا نام مثلا عبداللہ ہو، تو آپ کا جو نام ہے وہ آپ بتاؤ گے۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ واٹس یور نیم، آپ کا نام کیا ہے، آپ بتاؤ کہ مائی نیمس عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ یہ تو آسٹریلین ہے، لیکن آپ سے کوئی کہے کہ آپ کہاں سے ہیں، تو آپ اپنے کنٹری یعنی ملک کا نام بتاؤ گے کہ میں آئی ایم فرام پاکستان وغیرہ وغیرہ، کہ میں پاکستان سے ہوں یا انڈیا سے ہوں یا امریکہ سے ہوں یا افغانستان سے ہوں یا سعودی عربیہ سے ہوں، جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہو آپ بتاؤ گے کہ میں فلاں ملک سے ہوں، اور ساتھ میں شہر بھی بتاؤ تو بہتر ہوگا کہ میں فلاں ملک کے فلاں شہر سے ہوں۔ تو چلو اس میں آپ پڑھتے ہیں۔ تو یہ لڑکی کہہ رہی ہے لڑکے سے، ہیلو واٹس یور نیم، سر نیم، فرسٹ نیم۔ اچھا، اکثر لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ نام جو ہے نا وہ دو چیزوں سے مرکب ہوتا ہے، دو چیزوں سے مل کے جو ہے نا ایک نام ہوتا ہے۔ ایک جو ہے نا اس کا اپنا اصل نام ہوتا ہے، دوسرا اس کے ساتھ خاندانی وغیرہ نام لگا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو ہے نا والد کے نام سے جو ہے نا جوڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے مریم نواز ہو گئی، تو مریم تو اس کا اپنا نام ہے، نواز اپنے والد یعنی نواز شریف صاحب کی طرف منسوب ہے۔ تو اس کو یہ جو مریم ہے یہ اصل نام ہے۔ مثال سمجھانے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، تو مریم یہ اصل نام ہے اور نواز یہ سر نام ہے، یعنی سر نیم ہے۔ آخری جملہ خاندانی یعنی والد کی طرف منسوب ہے۔ تو چلو چلتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ہیلو واٹس یور نیم، فرسٹ نیم، آپ کا فرسٹ نیم کیا ہے، یعنی شروع نام کیا ہے، آپ کا اصل نام کیا ہے، وہ بتا رہے مائی نیمس ریان۔ اچھا، یہاں نیمز کے ساتھ اس لگا دیا ہے اور واٹس اس کے ساتھ اس لگایا، تو یہ نیچے دیا ہوا ہے، تصویروں کے نیچے یہ دیا ہوا ہے، اس کا طریقہ بتا دیا کہ یہ اصل میں وٹ از تھا، لیکن اس کو شارٹ کر دیا۔ اسی طرح نیم از، یعنی
وٹس اصل میں تھا وٹ از. وٹ کے معنی ہے کیا اور اس کے معنی ہے کیا ہے. تو اس کو شارٹ کر دیا تو پڑا وٹس. اسی طرح نیمز اصل میں تھا نیم از. نیم تو نام ہو گیا اور اس کا معنی ہے یعنی نام ہے. تو اس کو شارٹ کر دیا تو کیا پڑا نیمز. اچھا یہ کہہ رہے کہ واٹس یور فرسٹ نیم. آپ کا فرسٹ نیم کیا ہے یعنی شروع والا نام کیا ہے. تو بتا رہے مائی نیمز ریان. میرا نام ریان ہے. اب یہ پوچھ رہی ہے واٹس یور سر نیم. آپ کا آخری نام کیا ہے یعنی جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خاندانی نام. تو وہ بتا رہے کہ ٹامسن. میرا سر نیم کیا ہے ٹامسن ہے. پھر وہ پوچھ رہے کہ ہاؤ ڈو یور اسپیل دیٹ. یہ کہہ رہے کہ میں نہیں سمجھی لہٰذا آپ الگ الگ کر کے بتائیں. اسپیل یعنی الگ الگ حروف میں بتائیں. تو یہ ابھی بتائے گا کہ THOMPSON. تو یہ اس کو اسپیل کر کے بتائے گا. پھر وہ پوچھ رہی ہے کہ اینڈ ویئر آر یو فرام ریان. ریان آپ کہاں سے ہیں. ویئر کے معنی کہاں, آر کے معنی ہیں, یو کے معنی ہے تم, فرام کے معنی ہے سے, ریان تو اس کا نام ہے کہ آپ کہاں سے ہیں. تو وہ جواب دے رہے ہیں آئی ایم فرام. اصل میں یہ آئی ایم تھا نیچے دیے ہوئے بھی. اس کو شارٹ کر کے پڑھا آم. ایک بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم فرام سڈنی. آسٹریلین. یہ سڈنی ایک شہر ہے آسٹریلین کا, وہاں کا بتا رہا ہے کہ میں وہاں سے ہوں. تو لڑکی کہہ رہی ہے تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ. تو آپ اس طرح اس کی پریکٹس کریں. اور ساتھ میں ابھی ہم آپ کو سنائیں گے کہ انگریز اور گورے جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان الفاظ کو کیسے ادا کرتے ہیں, ان سے سنتے ہیں. یہی سبق ان سے سنتے ہیں. چلو سنیں. 1.2 At a conference. Hello, what's your first name? My name's Ryan And what's your surname? Thompson. How do you spell that? THOMPSON. And where are you from, Ryan? I'm from Sydney. I'm Australian. Thank you very much. لہٰذا آپ اس کو بار بار سنیں اور پریکٹس بھی کریں. اور ساتھ میں اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک بھی کریں, سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو. جزاکم اللہ خیرہ.